تو کہ انکار کا فتنہ کہاں سے شروع ہوا بتاؤ؟ عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی وجہ سے ایک فرقہ معتزلہ کے نام سے پیدا ہوا دوسری صدی ہجری کے شروع میں ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ کے نام سے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ عقلی باتیں بہت زیادہ کرتے تھے اور شریعت کو عقل کی میزان پر تولتے تھے. جو چیزیں عقل کے موافق لگے قبول کریں گے، عقل کے برخلاف وہ قبول نہیں کر سکتے. اور اس بنا پر انہوں نے حدیث رسول کو رد کرنا شروع کیا. یہ حدیث ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ حدیث عقل کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں مان سکتے. عقل اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتوں میں اس عقل کے استعمال کی دعوت دی ہے. اور شریعت کا مکلف اللہ نے کسے کیا ہے؟ جنہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو، پاگل ہو، تو مکلف ہے شریعت کا. اگر کوئی شخص پاگل ہو اور اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت کریں گے؟ اس کی گرفت نہیں کریں گے. کس کی گرفت کریں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. تو عقل بہت بڑی نعمت ہے اور عقل سے صحیح اور غلط کی تمیز کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس عقل کی نعمت سے جن کو نوازا ہے ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. چاہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یا ملحد ہو، ایتھسٹ ہو، کوئی ناستک ہو، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اپنی زندگی اس عقل کے مطابق ہی گزارتا ہے. کسی ناستک کو آپ نے دیکھا کبھی کہ وہ اپنے بستر پر پیشاب و پاخانہ کر رہا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی عقل کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ بڑا برا ہوگا، اس لیے اس عقل کی اتباع کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. اسی عقل کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا بھی ادراک کر سکتا ہے. لیکن اس عقل سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتا. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک عقل کر نہیں سکتی ہے. عقل یقیناً بہت ساری چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے لیکن ہر چیز کا نہیں کر سکتی. اور بحیثیت مسلمان ایک شخص کو جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے. اور ایک مومن کی صفت کیا ہے؟ آپ پڑھیں سورہ بقرہ شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان لانا ہے. غیب کہتے کس کو ہے؟ جہاں تک آپ کی عقل نہ پہنچے اس کو غیب کہتے ہیں. آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا تو آپ کے لیے غیب ہے؟ وہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے. قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. ابھی ہم نے کہا کسی مشین سے اور کسی عقل سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں کر سکتا. قیامت کی ہولناکیاں جو ہوں گی، پل صراط قائم کیا جائے گا، بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، حوض کوثر اور میزان قائم کیا جائے گا. عقل سے ادراک کر سکتا ہے کوئی ان چیزوں کا؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ عقلی دلائل سے ہم ہر چیز کو ثابت کر دیں گے. میرے بھائیو، عقل سے ہر چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے. البتہ عقل سے بہت ساری چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں. عقل سے بہت ساری چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں، ہر چیز کو ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک عقل شرعی مصادر میں سے ایک مصدر ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کے تابع ہے. کتاب و سنت کے تابع ہے. اگر کہیں پر بھی آپ کی عقل جواب دے جائے تو وہاں پر آپ اس وجہ سے کتاب و سنت کو رد نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول ایک ہی رات کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور پھر واپس بھی آ گئے. عقل مان سکتی ہے؟ 7ویں آسمان تک بھی گئے اور واپس آ گئے. کس عقل سے آپ اس کو ثابت کریں گے؟ اسی وجہ سے لوگوں نے انکار بھی کیا. مسلمانوں میں سے بے شمار لوگوں نے جو عقل پرست ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں نے معراج کے قصے کا انکار کیا ہوا ہے. جانتے ہیں آپ؟ بے شمار لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہوا ہے، جنوں کا انکار کیا ہوا ہے، قبر کے اندر فرشتوں کے سوال و جواب کا انکار کیا ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو عقل سے ہر چیز کو تولتے ہیں اور عقل کو وحی پر مقدم رکھتے ہیں. لاجک سے ثابت ہو تو مانیں گے ہم. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کا نتیجہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بے شمار شریعت کے مسلمہ عقائد کا وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تاریخ آپ پڑھ لیں، بڑی دل خراش تاریخ ہے. جب یہ معتزلہ کا فرقہ شروع ہوا، عقلی باتیں کرنے والے، آپ نے ایک علم سنا ہوگا، علم کلام.
علم کلام کی مذمت پر سلف صالحین کے اقوال پڑھ لیں، بلکہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر، میں نے الحنفی اس لیے کہا کیونکہ یہ علماء احناف میں سے تھے اور سلفی عقیدے پر قائم تھے. انہوں نے العقیدۃ الطحاویہ کی شرح کی ہے جو اکثر و بیشتر تمام مدارس کے اندر داخل نصاب ہے. ہمارے مدرسے کے اندر جامعہ اسلامیہ نور باغ میں بھی فضیلت کے طلبہ پڑھتے ہیں. ڈاکٹر عبد الرحمن بن اقبال مدنی بسکوری حفظہ اللہ ایک کتاب پڑھاتے ہیں جو عقیدے سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں کتاب شمار کی جاتی ہے. اسی کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ علم کلام کی مذمت پر سلف صالحین نے کیا کچھ کہا ہوا. انتہائی سخت موقف ملے گا آپ کو سلف صالحین کا علم کلام کی مذمت میں، اور کچھ لوگ اسے ہی پوری کائنات سمجھتے ہیں. جملہ معترضہ کے طور پر ایک چیز آپ کو بیان کروں. ابھی 2 دن پہلے جو مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد مفتی صاحب کا اپنے استاد مفتی یاسر ندیم کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا. اس میں پوچھ رہے ہیں مفتی یاسر صاحب ان کو کہ علم کلام کا آپ کو کتنا فائدہ ملا اس مناظرے میں. مناظرے کے بعد پوچھ رہے ہیں، تو جواب میں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اصل تو علم کلام ہی پورا تھا. اچھا، یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں، آپ کے لیے؟ پورا علم کلام ہی تھا. اور کیا خود کہہ رہے ہیں کہ پورا تو علم کلام ہی تھا مناظرے میں، اسی کے سہارے سے تو پورا یہ مناظرہ ہم نے کیا ہے. آپ سلف کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں. میں نے کہا ایک ایسے مصدر کا نام جو علماء احناف کے نزدیک بھی انتہائی معتبر اور موقر کتاب ہے کہ اس میں علم کلام کے بارے میں سلف صالحین کا کیا موقف ہے. اس زمانے میں یہ عقلی باتیں کرنے والے اور لاجک سے دوسروں کو زیر کرنا ایک رواج اور فیشن بنا ہوا تھا، اور لگے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. یہ کن کا یہ تھا، طریقہ تھا، عقلی باتیں پیش کرنا اور اس طرح لاجک سے دوسروں کو قائل کرنا اور مناظرے میں مشغول رہنا. یہ متکلمین کا طریقہ تھا، علم کلام کے سہارے، لاجک کے سہارے، عقل کے سہارے دوسروں کو زیر کرنا. اور ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی، عموماً جو لوگ اس طرح عقلی باتیں کرتے ہیں نا، عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، لوگ فوراً لپکتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف. کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو حاضر جوابی سے، عقلی جواب سے، لاجک سے زیر کر دے، بڑی ان کو واہ واہی ملتی ہے، تالیاں بہت پڑتی ہیں ایسے لوگوں کے عقلی جوابوں پر. لیکن عقل اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. جیسے آنکھ اللہ نے آپ کو دی ہے کس کام کے لیے؟ دیکھنے کے لیے. کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ؟ ایک محدود دائرے تک نہ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے دلی دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ پائیں گے. کان کو اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سننے کے لیے. کہاں تک سن سکتے ہیں آپ؟ 1 کلومیٹر کوئی دور گفتگو کر رہا ہو، سن پائیں گے آپ؟ نہیں سن پائیں گے. ایک محدود دائرے میں آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح عقل بھی اللہ نے دی ہے سوچنے کے لیے. کہاں تک آپ سوچ پائیں گے؟ ایک محدود دائرے تک سوچ پائیں گے، اس سے آگے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اس سے آگے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. گزشتہ 2 سال پہلے چندریان 3 پر ہندوستان کے سائنسدانوں نے، چندریان 3 کا جو آپریشن تھا کامیاب ہوا، اور چاند کے قطب جنوبی پر، ساؤتھ پول پر ہندوستان کے سائنسدانوں نے سافٹ لینڈنگ کی. خبر جانتے ہوں گے آپ لوگ. پوری دنیا نے تعریف کی ہندوستانی سائنسدانوں کی، اور بیک زبان کہا کہ ہندوستان پہلا ملک بنا جنہوں نے چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی ہے. اس کا مطلب کیا کہ اس سے 1 دن پہلے تک اس جگہ پر کیا کچھ ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا. جب سے دنیا بنی ہے کسی نے دیکھا نہیں تھا. یہ تسلیم کر رہے ہیں نا؟ اب آپ بتائیں کہ ایک مخلوق ہے چھوٹی سی اللہ رب العالمین کی، اس مخلوق تک اس عقل کے ذریعے آپ رسائی کر سکتے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے؟ جب ایک مخلوق تک آپ رسائی نہیں کر سکتے تو اس آسمان کے اوپر دوسرے آسمان میں کیا کچھ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عقل سے آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، ادراک کر سکتے ہیں؟ عقل سے ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو یہ عقل کا استعمال کرنے والے ہیں نا، اور عقل سے ہی دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پر ان کی عقل جواب دے جائے ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. جن چیزوں کو عقل سے ثابت نہیں کر پائیں گے کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر سرے سے انکار کر دو، چھٹی. یہ شروع زمانے سے رہا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا. اللہ رب العالمین کی صفات کا
ان معتزلہ ان متکلمین نے انکار کیا ہے. کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کی صفات کو عقل کے ذریعے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں سے انکار شروع ہوا. سلف صالحین اس طرح کے مناظرے سے لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ عقل کے استعمال پر یہ مناظرے قائم ہوتے ہیں، اور اس سے بے شمار جگہوں پر وحی کی دھجیاں اڑتی ہیں، کیونکہ عقل کے دائرے میں وہ چیزیں نہیں آتی. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کی شریعت کے بارے میں بے شمار ایسی چیزیں کہتے ہیں جو وحی کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. اس لیے سلف صالحین روکتے تھے اس طرح کے مناظرے سے. اب پڑھنے سلف صالحین کا پورا موقف امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی اصول السنہ اٹھائیں، امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ کی الابانۃ الکبریٰ اٹھائیں، امام آجوری کی الشریعہ اٹھائیں، امام لالکائی رحمہ اللہ کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ اٹھائیں، امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی فضل علم السلف علی علم خلف اٹھائیں. تمام کتابوں میں متفقہ آپ کو یہی منہج ملے گا سلف صالحین کا کہ وہ مناظرے سے روکتے تھے، لوگوں کو مناظرے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. البتہ انہوں نے بھی مناظرہ کیا ہے کہ محدود دائرے میں، آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں مجبوری میں، انتہائی محدود دائرے میں وہ مناظرے کی اجازت دیتے تھے یا ضرورت پڑنے پر مناظرہ کرتے تھے. خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا ہے احمد ابن ابی دواد سے خلق قرآن کے فتنے کو لے کر، لیکن اس کے باوجود خود منع کر رہے ہیں، بار بار منع کر رہے ہیں کہ مناظرے سے دور بھاگو، مناظرہ مت کرو. کیوں؟ کیا ہوتا ہے مناظرے سے؟ مناظرے میں ایک مناظر کی پوری کوشش کس بات پر رہتی ہے؟ سامنے والے کو ہرانا، چاہے کسی بھی لاجک سے ہو، کسی بھی دلیل سے ہو، گرچہ خود اسے معلوم ہو کہ یہ دلیل کمزور ہے بلکہ باطل ہے، پھر بھی اسے پیش کرتا ہے کیونکہ سامنے والے کو ہرانا ہے کسی بھی طریقے سے. اگر سامنے والے کے سامنے ہم نے قبول کر لیا کہ آپ کی دلیل کا ہمارے پاس جواب نہیں، یا آپ کی دلیل درست ہے، وہاں سے تو معاملہ بگڑ جائے گا نا. ہار نہیں سکتے ہم، کسی طرح جیتنا ہے. سامنے والے کے سوال کا کیا جواب دیا جائے کچھ نہیں پتا، تیار کرتے ہیں دلیل وہی آن دا اسپاٹ اور اسے پیش کرتے ہیں سامنے والے کو صرف زیر کرنے کے لیے. پہلی بات بتائیں کہ کیا اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو تو بلا علم سوال کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اور ایک مناظر کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو مناظرے سے روکنے کے ایک دو نہیں بے شمار اسباب ہیں. مناظر زبردستی اللہ اور اس کی شریعت کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کرتا ہے جس کی صحت کے بارے میں وہ خود نہیں جانتا، لیکن وہاں پر کسی طرح جیتنا ہے، سامنے والے کو زیر کرنا ہے، پیش کرتا ہے دلیل کے طور پر. نیز عقلی دلیلوں کی طرف جو بھاگے گا، ہمیشہ آپ پائیں گے کہ عقلی دلیل اس وقت تک بہت مضبوط نظر آتی ہے جب دلیل دینے والے سے سامنے والے کی عقل کمزور ہو. جس دلیل کو آپ بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی عقل آئے گی اور اس کو توڑ دے گی تو آپ کو یہ دلیل بےہودہ نظر آئے گی، بودی نظر آئے گی، یہ کوئی دلیل ہی نہیں. اس لیے عقلی دلیلوں سے جو متاثر ہوتے ہیں اور کسی کی بات قبول کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی بڑی عقل اس سے آتی ہے اور پھر وہ اس کو متاثر کر لیتا ہے، پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اس سے بڑی کوئی عقل آئی، اس سے متاثر ہوا، پھر اس کی طرف چلا. اس طرح وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ وہ متذبذب رہتا ہے. اور ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کے ساتھ رکھنا یہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے ہے. اگر کسی کے دل میں شک و شبہ ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے.